السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على روضة محمد في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وعلم آدم الأسماء كلها، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں سے کہا گیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو صرف اس چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا سکھایا، بے شک آپ ہی ہر چیز کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، کہ ان کو بتاؤ یہ سارے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتائے وہ سارے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کی تمام چیزوں تمام باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ساری کائنات جو زمین ہے، آسمان ہے، آسمانوں سے اوپر کا حصہ ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اکیلے تنہا بنایا، پیدا فرمایا، سب کے خالق اللہ ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت جو کن فیکون کے مالک ہیں، کن کہیں تو سب کچھ ہو جائے، لیکن اس زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ 6 دن میں اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتے پیدا کیے، کثیر تعداد میں فرشتے،
فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کی بالکل سید میں جو آسمانوں پر بیت المعمور بنایا، جس کے طواف میں ہر وقت بیک وقت ایک وقت میں 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جن نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوبارہ ان کی باری نہیں آ رہی، آئے گی بھی اتنی کثیر تعداد۔ پھر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو مختلف کاموں پہ لگایا۔ کچھ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں، کچھ ہیں اوپر سے وحی اللہ کا پیغام انبیاء علیہم السلام تک لانے والے الگ۔ پھر اللہ نے کسی کے ذمہ لگائے بادلوں کی ذمہ داری، کسی کے ذمہ انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے کسی کو اللہ نے مقرر کیا۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا جو انسانوں تک روزی پہنچاتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت، ان کے گھروں کی حفاظت، یہ مختلف کاموں پر مامور کیا اللہ نے فرشتوں کو۔ عجیب سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ یہ سارے کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے کیا؟ کر تو سکتے ہیں اللہ کن کہہ دیں سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے زمین آسمان کو بنانے میں؟ اور پھر فرشتوں کو کاموں پہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ملک الموت نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ رب العزت آپ نے جو میرے ذمہ جو کام لگائے تو بڑا عجیب ہے، قیامت کے دن یہ سارے مجھے کہیں گے کہ آپ نے ہمیں مارا تھا۔ اور ایک عجیب بات ہے نا، دنیا میں کوئی انسان اگر کسی ایک آدمی کو قتل کرتے، قاتلانہ حملہ کرتے، اس کو قاتل کہتے ہیں۔ ملک الموت کو آج تک کسی نے قاتل نہیں کہا۔ تو ملک الموت سے اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کے لیے بندوبست بھی ایسا کیا کہ تمہارا کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ کوئی کہے گا یار ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی نے مار دیا، انتقال ہو گیا۔ کوئی کہے گا بس پیٹ میں درد آیا تو اس سے ہو گیا۔ کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک ہوا، اس سے ہو گیا۔ کوئی کہے گا بیمار تھا، اس سے ہو گیا۔ یعنی اس موت کی نسبت بھی دوسروں کی طرف ہوگی، تمہارا کوئی نام نہیں لے گا، اور آج تک کسی نے لیا بھی نہیں۔ خیر اللہ رب العزت نے یہ سارے کام فرشتوں میں کیوں بانٹ دیے ہیں؟ فرشتے بھی کر رہے ہیں، وہ الگ کر رہے ہیں، وہ الگ کر رہے ہیں، وہ الگ کر رہے ہیں۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی اس سارے عمل میں انسان کے لیے تعلیم ہے اللہ کی طرف سے، انسان کو کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو اسے یہ سمجھائی جا رہی کہ دیکھو دنیا میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے کرنے کے ہوتے ہیں، ان کو اکیلے ہی کرنا۔ اللہ نے زمین اور آسمان خود سے بنائے، اکیلے بنائے، کسی کو ساتھ شریک نہیں کیا، کسی فرشتے سے کوئی مدد نہیں لی۔ مدد تو اللہ ظاہر ہے کیسے لیں گے، اللہ تو خود خالق مالک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ کچھ کام ایسے ہیں جس میں دوسروں کو ساتھ شریک کرنا پڑتا ہے، تو ان کاموں میں دوسروں کی مدد لینا، ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا۔ پھر تیسری بات یہ سمجھائی کہ جن لوگوں کو آپ اس کام میں اپنے ساتھ کام میں شریک کریں گے، پہلے ان کی صلاحیت کو دیکھنا اور پھر ان سے کام لینا کہ آیا وہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، پھر ان سے وہ کام لینا۔ چوتھی بات یہ سمجھائی کہ جس آدمی یا جس فرد یا جس جماعت کا جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے اس کے کام کی اہمیت کو بھی سمجھنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں کام کر رہا ہوں یہ باقی سارے فضول ہیں۔ یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، کسی جگہ کسی کمپنی یا کسی ادارے میں کچھ ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی انسان ہونے کے ناطے چھوٹے سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ جو ان کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا مالک ہے کمپنی کا، وہ بھی غلطی کر جاتا ہے، تبھی تو اپنے ساتھ بندے رکھے اس نے، ورنہ اکیلے کرتا نا، کیا ضرورت تھی بندے رکھنے کی۔ لیکن جب کوئی معمولی سی غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، سارے نکمے یہاں جمع ہو گئے ہیں، کام کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔
تو اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ یہ چیز نہ کہا کرو، ہر آدمی کے کام کی اہمیت کو سمجھنا۔ اگر ایک شخص پی ایچ ڈی ڈبل پی ایچ ڈی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، بہت اچھا کماتا ہے، وہ رات کو گھر میں آرام سے سوتا ہے، اس کے دروازے پر جو شخص کھڑا ہوا ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہے تو گھر والا آرام سے سو رہا ہے، اگر وہ دروازے پہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں سو سکے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا، ہر آدمی کے کام کو سمجھنا اور اس کو اہمیت دینا۔ جو آدمی دنیا میں کام کر رہا ہے نا، اس کے کام کی اہمیت ہے۔ پانچویں بات ہمیں یہ سمجھائی کہ جو آدمی جہاں کام کر رہا ہو نا، اسے کام کرنے بھی دینا، اس کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے بڑی پوسٹ پر ہیں، وہ آپ سے چھوٹی جگہ پر ہیں، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کام کو سمجھ رہا ہے، وہ صبح سے بیٹھا ہوا اس کام میں لگا ہوا ہے، کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور آپ ایک دم سے آئے اور اس کو مشورے، اس کا یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہ ہو۔ اسے کام کرنے دینا یا اس کو مشورہ دینا، حکم نہ دینا اس کو۔ اور چھٹی بات اللہ نے یہ سمجھائی کہ کسی کے کام میں مداخلت بھی نہ کرنا، کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرنا، جو اپنے حصے کا کام ہے اس کو کرنا۔ جبرائیل امین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے نا، اتنی طاقت کہ پوری قوم لوط کو زمین سمیت اپنے پر کے ایک نوک کے پر، کنارے پر بٹھایا تھا۔ 100 پر تھے ان کے، ایک پر کھولا تھا، اس پہ رکھا، اور یوں معمولی اٹھا کر اوپر لے کر واپس سے پٹکا اور زمین کے اندر چلے گئے تھے، اتنی طاقت تھی۔ لیکن اللہ نے پھر بھی اور فرشتوں کو ساتھ لگایا کہ نہیں، بارش، رعد، وہ فرشتہ الگ ہے، بادلوں کی ذمہ داری اس کی ہے، بارش کہاں برسانی ہے وہ ذمہ داری دوسرے کی ہے، کس کی روح قبض کرنی ہے وہ ذمہ داری دوسرے کی ہے، ہر ایک کو الگ الگ کام دیا۔ اب یہ سوچنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک جبرائیل امین سارے کام کر سکتے تھے، کافی تھے، وہ کیا ضرورت تھی اور کو ساتھ لگانے کی؟ اللہ نے سب کو الگ الگ کام دیا، اور جبرائیل امین کبھی اسرافیل کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، اسرافیل کبھی اسرائیل کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، اور اسرائیل علیہ السلام کبھی میکائیل علیہ السلام کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے۔ یہ سمجھایا جاتا ہے انسان کو۔ اس دنیا کا نظام کیوں تباہ ہے؟ اس دنیا میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ قوموں میں جھگڑے، ملکوں میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے، یہ سارے اصول توڑے جاتے ہیں وہاں پر۔ ہر آدمی دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے، دوسروں کو کام کرنے نہیں دیتا، دوسرے کے کام کو اہمیت نہیں دیتا، بس کام تو میں ہی کر رہا ہوں، یہ تو ویسے فضول ہے۔ یہ سارے وہ اصول ہیں۔ پھر یہ سمجھایا گیا کہ اکیلے کرنے کے کام اکیلے کرو، مل کر کرنے والے کام مل کر کرو، اور مل کر کرنے والے کام میں بھی جس کو اپنے ساتھ شریک کرو، اس کو دیکھ لو کہ آیا یہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، پھر اپنے ساتھ شریک کرو اسے۔ یہ وہ اصول زندگی ہیں جو اللہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتائے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ مختلف استعمال انسانی کی چیزیں تھیں، گھروں میں برتن، ان کے نام بتائے، فلاں چیز کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ نام۔ اور جس وقت بتائے جا رہے تھے فرشتے بھی سن رہے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اب فرشتوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ میں نے کیا نام بتائے تھے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کیا پتہ ان چیزوں کے ناموں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کا وہ کام نہیں تھا، فرشتوں کو یہ برتن استعمال کرنے نہیں تھے، فرشتوں کو گھر بنانے نہیں تھے، فرشتوں کو وہ سارے کام نہیں کرنے تھے، تو انہوں نے اس میں مداخلت بھی نہیں کی۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ رب العزت آپ ہی بتا دیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام علم آدم الاسماء، تو جب آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئے، فرمایا انبئہم باسمائہم، بتاؤ ذرا ان کو نام۔ آدم علیہ السلام نے گنوانا شروع کیا، یہ فلاں چیز ہے، 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 کیونکہ آدم علیہ السلام کا کام تھا وہ۔ تو ان کو سمجھا دیے گئے، انہوں نے سمجھ بھی لیے، فرشتوں نے مداخلت ہی نہیں کی سرے سے۔ دنیا کا نظام انسان نے خود تباہ کیا ہوا ہے۔
ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہے ہیں، قتل و قتال، انسان قتل ہو رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ کہ ایک ملک کہتا ہے یہ دوسرا میری بات نہیں مانتا، یہ میرا دشمن ہے، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں مانتا، اس کے کام میں مداخلت، اس کو اہمیت نہیں دینی، اس جھگڑے کو۔ اب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کا دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ چھوٹا کہتا ہے بڑے کو یہ میری نہیں مانتا، بڑے کو چھوٹے سے شکایت ہے میری نہیں مانتا۔ کام دونوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ دوسرے کے کام کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہر آدمی دوسرے کے کام کو اہمیت دے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے نا، ایک عمارت بنتی ہے، مضبوط عمارت بنتی ہے، کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک آدمی کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس میں کھدائی کرنے والے آئیں گے، وہ کھدائی کا کام کر کے چلے جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، اس میں سریہ باندھیں گے، نقشہ الگ بنے گا، سریہ باندھنے والے الگ ہوں گے، سیمنٹ کے اس میں کام چنائی کا دیواریں بنانے والے الگ ہوں گے، چھت کی بھرائی کے لیے الگ آئیں گا، کلر کرنے والا الگ آئے گا، کارپینٹر الگ آئے گا، اس میں کھڑکی دروازے لگے۔ یہ سارے کام ایک آدمی نے نہیں کیے۔ اب اگر ایک کہے نہیں اس نے تو کچھ نہیں کیا، کام تو میں نے کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر رہا، کام تو میں کر رہا ہوں، یا سریہ والے کے اس نے سریہ غلط باندھے، اس کو ہٹا دو، میں ویسے ہی بھرائی کر دیتا ہوں، تو یہ کام کبھی نہیں ہوں گے دنیا میں، کبھی نہیں ہوں گے۔ گھروں میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ یہ بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کے کام کو اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کام سارا میں ہی کر رہا ہوں، باقی تو ویسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون جو تھا نا، قارون انسانی تاریخ کا امیر ترین آدمی تھا، یہ امیر ترین آدمی تھا۔ ویسے تو بادشاہ بڑے بڑے امیر آئے، لیکن انفرادی طور پر، ذاتی طور پر یہ امیر ترین آدمی تھا، بہت پیسہ تھا اس کے، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن فرعونیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ دنیا میں بڑی قومیں جب چھوٹی قوموں کو غلام بناتی ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلام قوم میں سے غلامی والی ذہنیت کے چند افراد کو چن لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کی ذہنیت ویسے غلاموں والی ہے، انہیں چن لیا، ان کو کچھ نواز دیا، کچھ عہدے دے دیے، کچھ پیسے دے دیے، اب وہ ان کو استعمال کر کے ان قوموں کو غلام بناتے ہیں۔ پھر فرعون نے اس کو بنی اسرائیل میں سے چنا ہوا تھا، اس کو اپنے وزارتیں دی ہوئی تھی، تو یہ بس بنی اسرائیل پہ ظلم اور تشدد کرنے میں ساتھ شریک ہوتا تھا۔ یہ دنیا کے ہر قوم میں ہوتا ہے، جس قوم کا زوال شروع ہوتا ہے نا، کوئی بھی قوم دنیا میں جب زوال کی طرف جاتی ہے تو اس میں ایسے ذہنی غلام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اغیار کے ہاتھوں بکتے ہیں، پھر اپنی قوم کو اٹھا کر بیچتے ہیں اور اپنی قوم کے سروں کے پیسے لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے۔ فرعون کے زمانے میں نمرود، یہ قارون ایسا ہی کرتا تھا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تھا تو یہ بدبخت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا، لیکن ادھر چلا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو، ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، ایک چیز اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تم دنیا کا مالدار ترین آدمی ہے، اور یہ مال تو استعمال بھی نہیں کر سکتا، ایسے ہی پڑا رہے گا۔ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، غریب پیدا کیا، کوئی بات نہیں، نبوت اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام دیا۔ تجھے بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے نبوت نہیں ملی، دولت ملی ہے۔ اب ہم دونوں کی ذمہ داری ہے اپنی اس قوم کو اس ذلت اور غلامی سے نکالنا، تیری بھی ذمہ داری، میری بھی ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری؟ میرا کام ہے ان کی دینی رہنمائی کرنا، ان کو توحید اور اللہ رب العزت کی پہچان کروانا، دین سے روشناس کرنا، اسلام اور دین کی طرف لانا، یہ کام میں کروں گا۔ لیکن چونکہ یہ غلامی والی قوم ہے، ان کی نسلیں غلامی میں گزری ہیں، تو اس غلامی سے نکالنے کے لیے ان کو ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا تم ایسا کرو کہ اپنے اس مال سے ان کی مدد کرو، تم مالی مدد کرو، میں دینی مدد کروں گا، یہ قوم ہماری اٹھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس نے کہا نہیں، یہ مال میں نے اس لیے نہیں کمایا کہ میں ان لوگوں پہ خرچ کروں گا، اور یہ مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے محنت سے کمایا۔
اعتراض اس کو اس بات پر تھا کہ میں تو بڑا امیر ترین آدمی ہوں، میرا نام ہے، نبوت آپ کو کیوں ملی ہے؟ نبوت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی کار نبوت میں ساتھ شریک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا، جو میرے ذمہ لگا تم اس میں کیسے آ سکتے ہو؟ نہ ہو، اپنا کام تم کرو، مجھے میرا کام کرنے دو، اسی میں فائدہ۔ وہ کہتا تھا نہیں مجھے نبوت چاہیے، لوگوں سے کہو مجھے نبی مانیں، میں مان لوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ وہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جھوٹے کو نبی مانیں، کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، اچھی طرح پہچانتے۔ آپس میں جب بیٹھتے تھے نا تو کہتے بندہ ہے تو ٹھیک ہے، بات تو صحیح کرتا ہے، لیکن اگر اس کی باتیں ہم نے مان لی تو ہماری سرداری کہاں جائے گی؟ پھر ہمارے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں، ہمیں جو سلام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی ہماری۔ تو ایسی شرط رکھتے ہیں کہ چلو ہماری یہ سرداری بھی باقی رہے اور ہم ادھر ان کے ساتھ مل بھی جائیں۔ کہا کہ اللہ سے دعا کریں جیسے اللہ نے آپ کو نبی بنائے ایسے ہمیں بھی بنا دے۔ اب دیکھیں یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی ہیں اور نبوت کیا چیز ہے یہ بھی جانتے تھے، لیکن ضد کیا تھی کہ آپ کے کام میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا ایسا، جو کام تم کر رہے ہو وہ تم کرو۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھائی، لیکن وہ بھی نہ سمجھا، وہ بھی نہ مانا اس بات کو کہ دیکھو بے جا کی دوسروں کے کام میں مداخلت کرو گے، اپنا بھی نقصان کرو گے، ہمارا بھی نقصان کرو گے۔ جو کام تم کر سکتے وہ تم کرو، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں، اس میں فائدہ ہے اپنا بھی اور قوم کا بھی۔ یہ وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ بے جا کی دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم گھر سے لیں چھوٹی سی مثال، گھر کا کچن بنا ہوا ہے خاتون کے لیے، اگر مرد وہاں کھڑا ہو جائے کھانا بنانا شروع کر دے تو جو خانہ داری والی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بہت سارے تو ایسے بھی کہیں گے چلو اچھا ہوا جان چھوٹی پکا لاؤ یا پکا کے کھلاؤ، لیکن جو صحیح گھر والی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو گھریلو عورتیں، وہ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو آپ کا کام ہے یہ، کیوں میں مداخلت کرو، باہر بیٹھ جاؤ جا کے، برا لگے گا اس کو۔ تو جب خاتون کے کام میں مرد کی مداخلت یہ غلط ہے، تو اسی طریقے سے جو مرد کے کام ہوتے ہیں خواتین اس میں مداخلت کریں وہ بھی غلط ہے۔ کتنا کماتے ہو، تنخواہ کتنی آتی ہے، کہاں خرچ کرتے ہو، جس نے کمائی، جس نے محنت کی، جس نے پسینہ نکالا، جو بھی کیا وہ جہاں خرچ کرے اس سے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ہوتا ہے جھگڑے کا سبب گھر کے اندر، یہ اس کے کام میں مداخلت، وہ اس کے کام میں مداخلت۔ اور اسی طریقے سے خاندانوں کے اندر اور اسی طریقے سے قوم کے اندر یہی معاملہ بالکل ملک اور ملت کے اندر ہے۔ ایک شخص کو اگر ایک وزارت دی گئی ہے، ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس میں اگر دوسرا مداخلت کرتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیتا تو پھر اس کو بنایا کیوں ہے؟ بیوی کہہ سکتی ہے نا کہ بھئی کچن جب تم خود کر رہے ہو تو پھر میری کیا ضرورت ہے، جب تم نے کرنا ہے سارا کام تو میری ضرورت کیا ہے؟ پھر دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا یہ سارے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں اس پر، جب دوسروں کے کام میں کوئی مداخلت کرتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ ہر شخص کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے مطابق اسے کام کرنے دیا جائے، وہ اپنا کام کرتا رہے۔ اور اس کام کے کرنے میں اسلام پہلے یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کو جو کام دیا جا رہا ہے نا، دو چیزیں ضرور دیکھا کرو۔ نمبر ایک یہ دیکھو کہ آیا یہ آدمی اس کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، میں ویسے دے رہا ہوں اس کو، پارٹی کا ہے، قوم کا ہے تو چلو دے، ایسا نہیں ہے۔ جو کام اسے میں دے رہا ہوں یہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، پہلے یہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کی جماعت کہیں جاتی تھی یا کسی صحابی کو بحیثیت ایک گورنر یا کسی بھی کہیں ذمہ داری کے طور پر بھیجتے تھے نا، تو پہلے ان سے ساری چیزیں پوچھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تھا، جب میں جانے لگا مجھ سے پوچھا بتاؤ تم وہاں جا کے لوگوں کے فیصلے کرو گے، بما تقضی، کیسے کرو گے؟
کس بات پہ کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو میں نے کہا اللہ کا کلام دیکھوں گا، اللہ کے کلام میں جو لکھا ہوگا اس طرح فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر وہ مسئلہ تمہیں اللہ کے کلام میں نہ ملے، یہ ہوتا ہے جھانسنے کا طریقہ، پھر کیا کرو گے؟ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھوں گا کہ آپ نے وہ کام کیسے کیا، میں ویسے کروں گا۔ کہا اگر وہاں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں غور و فکر کروں گا، اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایسے نائبین دیے جو اس طرح کی صلاحیت والے ہیں، اس کی صلاحیت کو جانچنا، اور دوسرا اس کے اخلاص کو دیکھنا کہ بھائی آئے یہ آدمی مخلص بھی ہے اس کام کے ساتھ یا مطلب پرست ہے۔ مخلص آدمی کہیں پر بھی ہوگا وہ ہر کام کو کر کے دکھا دے گا، اور مطلب پرست آدمی ذاتی مفاد کے لیے کام کرنے والا بنے کام کو اجاڑ کر بگاڑ کر رکھ دے گا، سارے کام تباہ کر دے گا۔ تو یہ دو چیزیں پہلے دیکھو، جب یہ دیکھ لی اس کے بعد اس آدمی کے ذمہ کام لگا دو، کرے یہ کام۔ اب اسے مجبور نہ کرو کہ نہیں میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرو۔ ایک آدمی ہے کہ ادارے میں کام کر رہا ہے مثال کے طور پر، اسے پتہ ہے میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے میں نے اس کام کو کرنا ہے اور کس طرح یہ کام ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے وقت اس پہ لگایا۔ اور ایک نیا آدمی آ کر اسے کہتے نہیں ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں یوں کرو، ایسے نہیں یوں کرو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک وہ تھا چڑیا گھر زو جسے کہتے ہیں، اس میں پرندے تھے، جانور بھی تھے بہت سارے۔ تو نئی نئی وزارتیں ہوتی ہیں، ایک نئے وزیر صاحب آئے جو جس کے انڈر میں یہ سارا محکمہ آتا تھا۔ اس نے وزٹ کیا سارے، اس کا کہا پوچھا کہ یہ پرندہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اڑتا ہے۔ اچھا یہ بطخ ہے؟ جی کیا یہ پانی پہ تیرتی ہے۔ یہ لومڑی؟ اچھا یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بھاگنے میں تیز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اڑ سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں اڑ سکتی؟ اس کو اڑنا سکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، آرڈر جو ہے پرندے کو، اچھا اس کو پانی پہ تیرنا سکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی سکھائیں گے۔ یہ سارے کام ہوں گے۔ بطخ کو درخت پہ چڑھنا سکھاؤ۔ ٹھیک ہے جی سکھائیں گے، آرڈر ہے کریں گے۔ اب وہ بیچارے اس کام پہ لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ دیکھا گیا تو لومڑی کو بھاگنا بھول گیا تھا، پرندے کو اڑنا بھی بھول گیا تھا، جو اصل کام تھا ان کا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس طرح نا جو جس کام کے ذمہ، جس آدمی کے ذمہ کام لگایا جائے وہ اس کام کو جانتا بھی ہو اور مخلص بھی ہو، پھر اس میں مداخلت نہ کی جائے، کام میں اسے کرنے دیا جائے۔ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ہماری انانیت پہ آنچ نہ آ جائے۔ اپنی انانیت کے لیے ہم ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک کے خزانے کا ایسے کہ تیسے ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قوم جس عذاب میں پڑی ہو پڑی رہے، مشکل میں پڑی رہے، لیکن نہیں، آرڈر ہمارا ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو اگر آپ نے کام دیا نا کہ بھئی لاہور جانا ہے تم نے، تو اس نے جانا ہے، اب اسے نہ مجبور کرو کہ تم نے جہاز پہ جانا ہے، وہ جہاز پہ جائے، وہ ٹرین پہ جائے، وہ پیدل جائے، اس نے جانا ہے، کرنے دو اسے، یہ کام کرنے دو گے تو کام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سے پوچھا کہ انبئہم باسمائہم، بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام، برتنوں کے نام بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے بتائے۔ کہا لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جلدی کرو سیکھ کے آؤ ورنہ میں سزا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام ہی نہیں تھا، ان کو یہ نہیں کہا سیکھو۔ آدم علیہ السلام کو کہا دیکھو ان کو بتاؤ یہ اس کے نام ہیں، اور باقی ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ کرے۔ فرشتے بہت بڑے، جتنا بھی بڑے ہو جائیں، لیکن فرشتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جا کر کسی کے گھر میں جا کر ان کو بتاؤ کہ یہ برتن، یہ کھانا ایسے پکے گا، اس کو ایسے پکانا، اس بچے کو فلاں مدرسے میں یا فلاں اسکول میں داخل کرنا، وہاں نہیں یہاں نہیں کرنا۔ فرشتوں کو یہ کام نہیں دیا اللہ نے، تو فرشتے مداخلت بھی نہیں کرتے بھی نہیں۔ لیکن جب انسانوں کو جو کام دیے گئے نا، تو انسان اپنے ان کاموں کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری اپنے والے کام کو محنت سے کریں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، دوسروں کو کام کرنے دیں، اور دوسرے کے کام کو اہمیت بھی دیں کہ ہاں یہ بندہ جو کام کر رہا ہے اس نے اور میں نے مل کر یہ کام کیا، یہ نہ ہوتا تو میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ اکیلی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن اس اللہ نے بھی کن فیکون کے مالک، کن فرماتے ہیں سب کچھ آتا تھا، سب کچھ ہو جاتا، پھر بھی 6 دن میں اللہ نے یہ زمین آسمان بنائے۔ اس انسان، ہر انسان کو سمجھائے جو کام کرنا ہو پہلے سمجھ کر اچھی طرح اطمینان سے، جہاں اس پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے 1.5 گھنٹہ لگا دو، کام صحیح کرنا۔
یہ نہیں ہے کہ ایک 6 مہینے پہلے ایک چیز بنائی اور 6 مہینے بعد اس کو توڑ کر پھر دوبارہ بنانا پڑ جائے، ایسا نہ کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، آج تک یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز صحیح نہیں بنی تھی، اس کو ہٹا دو دوبارہ، یہاں یہ پہاڑ غلط جگہ رکھا تھا، اس کو ہٹا دو یہاں رکھ دو، راستہ بند ہو رہا ہے، نہیں کہا، سب چیزیں رکھی ہم جگہ۔ یہ ہے 6 دن میں بنانے کی حکمت، کہ انسان کو بھی سمجھایا کہ سوچ سمجھ کر تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔